دیکھیں یہ جو عارف کا لفظ ہے نا تصوف کے اندر بہت استعمال ہوتا ہے، اولیاء کرام کے لیے لفظ آتا ہے عارف باللہ، اللہ تعالیٰ کو جاننے والا۔ اچھا دیکھیں ایک عارف وہ عارف ہے جسے ہم کہیں کہ بھائی فلاں شخص عارف ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، ایک وہ عارف ہے۔ ایک وہ عارف ہے کہ جس کو اولیاء کرام کہے، جس کو حضرت داتا علی حضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہے کہ یہ عارف ہے، جس کو حضور غوث اعظم کہے کہ وہ عارف ہے، تو کتنا بڑا عارف ہوگا۔ اور جس کو صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس بولے کہ یہ عارف ہے، وہ کتنا بڑا عارف ہوگا۔ حضرت ابو بکر کے لیے ارشاد فرماتے ہیں وہ دینی عارفہ، ابو بکر اپنے دین کے عارف تھے، دین کے بہت بڑے عامل تھے، بہت بڑے عالم تھے، عالم کامل تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں وہ من اللہ خائفہ، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، مگر اللہ خائفہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، وَعِنْ مُهْلِكَاتِ جَائِفَہ، ہر گناہ کے اندر ڈال دینے والی چیز سے بچنے والے تھے، وَبِاللَّيْلِ قَائِمًا، ابو بکر کی راتیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور قیام کے اندر گزرتی تھی۔ ابو بکر کی تو وہ شان ہے کہ یہ رات کے اندر قیام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، وَبِالنَّهَارِ صَائِمًا، اور دن کے اندر روزے رکھتے تھے۔ حلیفہ، حلیف الاسلام، خدا کی قسم وہ اسلام کے حلیف تھے، وَمَعْوَ الْأَيْتَامِ، یتیموں کے ملجا و ماوا تھے، وہ لوگوں کے پیچھے جا کر ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا کرتے تھے، وہ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کیا ارشاد فرماتے ہیں وہ محل الایمان، حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ اگر کسی نے ایمان کا گھر دیکھنا ہو تو اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ ایمان کا گھر کیسا ہوتا ہے تو وہ جا کر عمر کو دیکھ لے۔ وَمَعْتَلَ الْخُلَفَاء، عمر تو حق پرستوں کا اڈا تھے، حق پرست وہاں پر آ کر جمع ہوتے ہیں۔ وَلِلْخَلْقِ حِفْظًا، مخلوق کے لیے قلعہ ہے، وَلِلنَّاسِ أَوْنَا، لوگوں کے مددگار ہے۔ وہ آگے اس کے بعد اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، بیان کیے جا رہے ہیں، اور آخر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عمر کی تنقیص کرے گا، جو عمر کی عیب نکالے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حسرت کے اندر ڈالے گا، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا، جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیب کوئی کرے۔ اب آگے چل کے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے عبداللہ بن عباس یہ بتاؤ عثمان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھی تو حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عثمان کے اوپر رحم فرمائے، خدا کی اس قسم عثمان وہ شخص ہے کہ آج تک اتنا افضل بیٹے کسی اور کو جانا ہی نہیں ہے، وہ تو نیکوکاروں کے اندر، پرہیزگاروں کے اندر بھی افضل ترین شخصیت ہے، وہ تو تہجد کے اندر اٹھ کر قرآن پڑھنے والے تھے، وہ تو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جایا کرتے تھے۔ عمر عثمان کی نشان یہ ہے کہ جب کوئی نیکی کا معاملہ آتا تھا تو عثمان تیزی کے ساتھ اس نیکی کی طرف کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ عمر کے عثمان کی شان تو یہ ہے کہ جب اسلام کو جب پانی کی ضرورت پڑی، جب اسلام کو لشکر تیار کرنے کی ضرورت پڑی ہے، عثمان نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، مسلمانوں کے لیے دعا خرید کر مسلمانوں کے اوپر وقت کر دیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک کے اندر اپنے لشکر تیار کرنے کی ضرورت پڑی ہے، عثمان سب سے آگے بڑھے ہیں، سب سے زیادہ ترغیب عثمان نے کی ہے، سب سے زیادہ عطیات و صدقات عثمان نے پیش کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں عثمان کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ راتوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قیام کرتے ہیں، اور وہ عثمان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ہر گناہ سے بچنے والے ہیں، اور عثمان کا معاملہ تو یہ ہے ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ عثمان کے لیے تو معاملہ یہ ہے کہ جو عثمان کی توہین کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ندامت اور شرمندگی کے اندر مبتلا کر دے گا۔ آپ ایک بات دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوصاف بھی بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی بیان کر رہے ہیں کہ جو ان صحابہ کی توہین و تنقیص کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ تم نے ابو بکر عمر عثمان کی شان بیان کر دی، اب یہ بتاؤ علی بن ابی طالب کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ابو الحسن علی کے اوپر بھی رحم فرمائے، کانا واللہ علام الہدی، حضرت علی کی شان تو یہ ہے کہ یہ علم کی ہدایت کی علامت اور ہدایت کا ٹھکانہ ہے، صرف ہدایت
ہدایت نہیں، ہدایت کی علامت، ہدایت کا جھنڈا ہے وہ پکارا پرہیزگاری کی نماز تھے۔ حضرت علی کی شان تو یہ ہے کہ محلل حجا عقل کا محل تھے، وہ قول النہا ذہانت کا پہاڑ تھے، وہ نور السرا ظلم دجا اندھیرے راستوں میں چلنے کے لیے روشنی کا کام دیا کرتے تھے۔ علی کی شان تو یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ سیدھے راستے کے علم بردار تھے۔ علی کی شان تو یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں سے جو کچھ نازل ہوا ہے وہ اس کے بھی بہت بڑے عالم تھے۔ علی کی شان تو یہ ہے کہ وہ رات کو کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے اور قرآن کی تفسیر کرنے والے تھے۔ علی کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ علی کے بعد علی جیسا کوئی توحید پرست پیدا ہی نہیں۔ سے جیتا نہیں